اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے باادب السلام علیکم۔ جب میں فیس بک پہ بھی آج کل میں پروگرام کر رہا ہوں اور یوٹیوب پہ بھی آپ کے میرے پروگرام آپ کی طرف آ رہے ہیں، اور ایک میں نے ٹیلی فون نمبر بھی دیا ہوا ہے 0331404939۔ وہ اس مقصد کے لیے ہے کہ کچھ لوگ نہیں کال کرنا چاہتے فیس بک پہ، یا کسی وجہ سے آن ایئر نہیں سوال کرنا چاہتے، تو وہ وہاں پہ سوال کر سکتے ہیں۔ ایک کل اور ایک آج بڑا انٹرسٹنگ سوال آیا۔ ایک سوال تو یہ آیا کہ یہ جو آپ تسبیحات بتاتے ہیں، کیا ان کا کوئی ٹائمنگ ہے؟ ایک تو میں نے اس کا جواب دینا ہے۔ ایک اور جواب دیا کہ لوگ جو چغلی غیبت کرتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا روشنی ڈالیں۔ تو میں اس سلسلے میں جو باتیں کروں گا اس کو غور سے سنیے گا۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کے درمیان بیٹھے قرآن پاک کے اسباق دے رہے تھے، تو وہاں پر کچھ ذکر آیا، تو وہاں پہ انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ کا در کھٹکھٹاتے رہا کرو، کبھی نہ کبھی تو دروازہ کھلے گا نا۔ اللہ کا در کھٹکھٹاتے رہو، کبھی نہ کبھی تو دروازہ کھلے گا۔ جب یہ بات سنی تو قریب سے ایک بڑھیا عورت گزر رہی تھی، اس نے یہ بات سنی تو اس نے یہ کہا، اے حسن، کیا اللہ کا دروازہ کبھی بند بھی ہوتا ہے؟ اے حسن، کبھی اللہ کا دروازہ بند بھی ہوتا ہے، اس کا در کبھی بند ہوتا ہے؟ یہ سننا تھا کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کو غش آیا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے فرمایا کہ اس بڑھیا عورت کا ایمان میرے سے زیادہ مضبوط ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ اللہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، اللہ کا در ہر وقت کھلا ہے۔ اس کو جس وقت جب چاہیں اس کو پکاریں، جس حالت میں بھی ہیں پکاریں، تکلیف میں ہیں پکاریں، بیمار ہیں پکاریں، حالت جنگ میں ہیں اس کو پکاریں، خوش ہیں اس کو پکاریں، خوشیوں میں اضافے کے لیے پکاریں۔ اللہ ہر وقت سن رہے ہیں، اللہ ہماری دعاؤں سے غافل نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بری ہوئی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے۔ اس پہ توجہ کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بری ہوئی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے۔ دعاؤں کے لیے یکسوئی کی ضرورت ہے۔ یہ یقین ہو کہ بادشاہوں کا بادشاہ ایک عام اسسٹنٹ کمشنر کے آفس میں چلے جائیں تو کس طرح ہم باادب ہو کر اس کے پہلے سیکرٹری سے ٹائم لیتے ہیں، پھر اس کا گارڈ دروازہ کھولتا ہے، پھر اندر داخل ہوتے ہیں، پھر صاحب اجازت دیتے ہیں تو گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر اس سے بڑے بڑے جو افسران ہیں ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ لیکن سدا بادشاہی رب کی ہے، سدا بادشاہی رب کی ہے، اس کا در کبھی بند نہیں ہوتا۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ جو بندہ ہم کلام ہو وہ یقین سے ہو، وہ یقین کے ساتھ میرے ساتھ بات کرے، یقین کے ساتھ دعا کرے، میں اس کی دعا قبول کروں، اور وہ پھر لوٹ کر میرے پاس آئے، پھر مجھ سے دعا مانگے، میں اس کی پھر دعا قبول کروں، تو یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو ہاں، البتہ کچھ تسبیحات ایسی ہیں جن کے لیے کوئی ٹائم مقرر ہوتا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو جو لوگ پوچھتے رہتے ہیں، موبائل پہ فون کر کے پوچھتے ہیں، تو میں ان کو ان کی رہنمائی کرتا رہتا ہوں، ان کو بتاتا ہوں کہ یہ والی تسبیح آپ نے فلاں وقت پہ کرنی ہے، فلاں وقت پہ نہیں کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ سوال یہ کیا گیا چغلی غیبت کے بارے میں، سازشوں کے بارے میں۔ تو یہ واقعہ جو میں سنانے لگا ہوں، یہ واقعہ بھی جڑا ہوا ہے ایک امام، یہ امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ریلیٹڈ ہے۔ وہ بھی اپنے
چند ایک ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے امام حسن عسکری، فلاں چوک میں فلاں شخص آپ کو گالیاں بک رہا ہے۔ آپ نے اس کی بات سنی اور کہا کہ اس نے تو ہوا میں تیر چلایا تھا، تم نے وہ تیر لا کر میرے سینے میں پیوست کر دیا ہے۔ اب بات کی گہرائی میں جائے بلکہ آسانی سے سمجھ جاتا ہے، اگر کوئی کسی کی چگلی غیبت کرے تو اسے دوسرے تک نہیں پہنچانا چاہیے، اس کی دل آزاری ہوتی ہے، اسے دکھ ہوتا ہے۔ تو میری بھی آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے، چگلی غیبت تو ہے ہی بہت بڑا گناہ ہے، اس کے بارے میں تو بڑی کتب لکھی گئی ہیں، وہ باتیں تو آپ کو مل جائیں گی کہیں نہ کہیں سے، لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیے، جو نئی بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جب کوئی کسی کی چگلی یا غیبت کرے تو جس کی جائے اس وہاں تک نہ پہنچائیں، اس کے دکھ میں اضافہ ہوگا، اس کے کرب میں اضافہ ہوگا، اور پہنچانے والے کو تو کچھ انعام نہیں ملے گا بلکہ گناہ ہی ملے گا۔ لہٰذا بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے دور رہیں، اس چیز میں ہماری بہتری ہے۔ جب میں نے فیس بک پہ پروگرام کرتا ہوں، آج بھی پاکستانی وقت کے مطابق 9:30 بجے میں آن لائن ہوں گا، فیس بک پہ لائیو پروگرام کروں گا، تو بہت سارے لوگوں نے کویشچن کیے ہوئے ہیں اور ان سے میں نے باقاعدہ اجازت لی ہے، کیا میں اپنے فیس بک کے پروگرام میں آپ کا نام لے سکتا ہوں؟ تو انہوں نے اجازت دی ہے کہ بے شک نام لے لیں، اور واقعی ہی ان کے سوالات ایسے ہیں جن کے جوابات سے سب کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر میں آخر میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو میں آپ کو باتیں بتاتا ہوں یہ دوسروں تک بھی پہنچائیں، پھیلائیں، یہ ویڈیو کو پھیلائیں، اس میں مجھے کوئی ذاتی لالچ نہیں ہے، کوئی میں یہ نہیں کہتا، میں تو یہ بھی کبھی نہیں کہتا کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا چاہتے ہیں، پسند کرنا چاہتے ہیں، اس کو شیئر کرنا چاہتے ہیں، ضرور کریں، یہ کار ثواب ہے، اس ثواب میں حصہ لیں، لیکن میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، جو کرے گا اس کو ثواب ملے گا، اچھی باتیں اس کو آٹومیٹیکلی ملتی رہیں گی، اور ہر روز نئی بات سننے کو ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ میں رہنمائی قرآن سے لیتا ہوں، میرا رہبت قرآن ہے، میں قرآن سے پڑھتا ہوں، قصص الانبیاء کو پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد یہ آپ تک پہنچاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا ہے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ کل بھی میں نے ایک بات کہی تھی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، کسی غم زدہ انسان کے سامنے اپنی خوشیوں کا تذکرہ نہ کرو، یعنی ایک شخص تو پریشان ہے، وہ بیمار ہے، وہ کمزور ہے، ناتواں ہے، غریب ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور آپ اس کے سامنے، میں بھی اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں، میں اس کے سامنے جا کے بتاؤں اور میں بڑا صحت مند ہوں، آج میں نے یہ کھایا ہے، آج میں نے یہ دیکھو کتنے اچھے کپڑے پہنے ہیں، آج میں نے اتنی اچھی پوشاک پہنی ہے، آج میں نے یہ اتنے اچھے جوتے پہنے ہیں، آج اتنے بڑے لوگوں سے میں مل کر آیا ہوں، تو وہ جو غریب آدمی جس کی استطاعت نہیں ہے بھلا اس پہ کیا گزرے گی، پھر نظر لگے گی۔ اور پھر ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، ایسا وقت بھی آئے گا کہ میری امت میں زیادہ ہلاکتیں نظر بد لگنے سے ہوں گی، تو ان چیزوں سے ہم آسانی کے ساتھ گریز کر سکتے ہیں۔ آپ میرا پروگرام باقاعدگی کے ساتھ دیکھا کریں، اور روزانہ میں یہ پروگرام اپلوڈ کیا کروں گا اور آپ تک پہنچتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج جمعرات ہے، کل جمعہ ہے، کل جمعے کو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اور آپ کو انتظار بھی رہنا چاہیے، جتنے ذوق اور شوق کے ساتھ میں آپ کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں، تو آپ کا بھی یہ فرض بنتا ہے، اخلاقی فرض بنتا ہے کہ آپ بھی انتظار کیا کریں اور میری اس ویڈیو کو سنیں، اور رات کو جو ہے آپ میرے فیس بک 9:30 بجے
اس پہ لائیو پروگرام ہوگا. کچھ لوگوں کے کویشچن جو ہیں وہ میں پڑھ کے سناؤں گا, ان کا جواب بھی بتاؤں گا. اور آپ لوگ بھی سوال کرنا چاہیں تو وہ اسکرین پہ لکھ دیا کریں. مجھے صرف چاہیے ہوتا ہے کہ نام چاہیے, جس کا مسئلہ ہے اس کا نام, اس کے والد کا نام, اس کی اندازن عمر, اور جہاں سے وہ جہاں وہ رہتا ہے وہ اسکرین پہ دیکھ لیں. میں قدرے نزدیک ہو کے پڑھ لیا کروں گا اور آپ کے اس سوال کا جواب جو بھی ریمیڈی ہوگی وہ بتا دیا کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اب آپ سے ملاقات لائیو فیس بک پروگرام پہ رات کو آج رات 9:30 بجے ہوگی, اور یوٹیوب پہ کل انشاءاللہ تعالیٰ بروز جمعہ ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. خدا حافظ. السلام علیکم.